نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور یہ بھی کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء اللہ کی محبت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ جو آج کی جو مجلس ہے یہ خانقاہی مجلس ہے۔ بس میں یہاں تو تقریر کی نیت سے تو نہیں آیا، بس نصیحت کی کچھ باتیں ہو جائیں کیونکہ یہ مقام نصیحت کا ہے۔ خانقاہ کہتے ہی ہیں نصیحت کی جگہ کو، اور الحمدللہ کام تو شروع ہوا ہے۔ اور یہ جو بچے آج آپ لوگوں کے سامنے آئے یہ پہلے بھی آئے تھے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر بہت سارا ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور اچھا ڈیولپمنٹ ہے، اور اچھا بول رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرح صدر فرمائے اور ان کو علم حاصل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ کل کے یہی ستارے ہیں، آج یہ چھوٹے ہیں تو کل کے یہ بڑے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ان کی ترقی کو دیکھ کر، اور اس میں ان کے والدین کا بڑا ہاتھ ہے۔ بچے ترقی جب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کتنے اچھے ہیں، کتنے محبت والے ہیں، اور ان کے اندر جذبہ عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہے۔ تو یہ تعریف تو اصل میں ان کو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی طاقت و قوت عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو صحیح راہ پر قائم و دائم رکھے۔ اور میں یہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ حضرات، یہ جو میلاد النبی ہر جگہ اس بار بہت سارے جگہ تو منعقد کیا گیا ہے الحمدللہ، اور 1500 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، 1500 تو یاد رکھیں، اس سے ایک خوشی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہے۔ یہ بہت غور سے سنیں اور اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ 1500 سال، 1500، 15ویں صدی، یہ خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم تک 15ویں سال تک پہنچایا، اور ہمیں ویسا ہی رکھا جیسا صحابہ کے غلاموں کو رکھا۔ صحابہ کو تو میں نام نہیں لے سکتا، گستاخی ہے۔ صحابہ کے جو غلاموں کے غلام ہیں ان کو جیسا رکھا ویسا ہی الحمدللہ ہمیں رکھا۔ ہمارے دل میں وہی جذبہ عشق
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم رکھا، کیونکہ اسلام اگر قائم رہنا ہے تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہنا۔ حضور کی محبت کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا، ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان اگر قائم رہنا ہے اس عالم میں تو حب رسول کو قائم رہنا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم رکھنا ہے۔ تو اب اس مذہب اسلام یعنی قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا حافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اب اسلام کو کی حفاظت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ عشق محمد الرسول اللہ کی حفاظت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حفاظت اللہ نے اپنے فضل اور کرم کے ذمہ لے لیا، کیونکہ جس وقت امت کے قلبوں سے عشق محمد اتر جائے گا اب وہ امت نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ دور خوف زدہ اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پریڈکشنز آپ کر رہے تھے کہ یہ دور کیسا ہوگا، یہ دور کیسا ہوگا، یہ دور کیسا ہوگا، جب 14ویں صدی پر آئے اور کچھ بیان کی اور 15ویں صدی کے بارے میں کہیں کہ مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو کہ میں بیان کر نہیں سکتا، تو معلوم ہوا بہت خوفناک منظر یہ صدی جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں گھیرے ہوئی۔ یہ آپ کی رحمت کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں بچ کر ہی بچائے رکھا ہے۔ ہم نہیں بچ سکتے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ اس کا شکر ادا کریں گے تو تمہاری نسلیں کرم پر حفاظت پائے گی۔ اگر اس کے شاکر نہ بنیں گے، آپ اپنے ماحول میں رہیں گے تو کل آپ کی نسل خراب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے یہ دور بڑا خوف زدہ دور بھی ہے۔ یہ جو 15ویں صدی کا دور چل رہا ہے یہ دجالی زمانہ کہلاتا ہے۔ یہاں ہر جگہ ہر طرف ایک دجال اپنا کام کرتا رہا۔ آج دیکھیے اس اسلام کی خاصیت کیا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول فرمایا۔ یہ تربیت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اخلاق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاق آج آپ دیکھیں گے نہیں ہے، بہت کہیں نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر اگر دیکھیں گے تو اخلاق ختم ہو چکی ہے۔ اخلاق لفظ تو بہت چھوٹا ہے، لفظ بہت چھوٹا ہے مگر پوری زندگی ہے اس کے اندر۔ بات سمجھ میں؟ اخلاق جو ہے یہ لفظ تو بہت چھوٹا ہے، اخلاق، مگر یہ اخلاق پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔
پوری زندگی اس کے گھیرے میں ہے، اخلاق کے۔ یہاں اصل میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ ہے۔ یاد رکھو یہ سوچ ہی بہت بڑی غلط فہمی اور جس کی وجہ سے ہماری بربادی۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ مومن کے لیے دین ہی دنیا ہے، دنیا ہی دین ہے۔ مومن کے لیے دو چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی کو اپنے یعنی اس کے طاقت سے زیادہ حکم نہیں فرماتا۔ تو اب دو چیزیں کیسے دے دے گا؟ دنیا بھی کرو، دین بھی کرو، دین پر بھی عمل کرو، دنیا پر بھی عمل کرو، ہم یہ حکم دو نہیں۔ حقیقت میں مومن اسے کہتے ہیں جو اپنی دنیا کو سدھارے۔ ایمان والے کی حقیقت کیا؟ اپنی دنیا سدھر جائے، اپنی دنیا سرکار کے تربیت میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مسلمان کا شیوا، یہ ہے ایمان والے کا شیوا۔ جو ہی ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ایمان جو ہے محبت پر گھوم رہی ہے، اس کا اصل جو ہے محبت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی سرکار نے آپ اپنی محبت کو اظہار کیا کہ یہ جو محبت ہے تمہارے والدین سے زیادہ، تمہارے اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں نہ بس جائے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب محبت کا معنی ہی یہ ہے۔ محبت کہتے کسے؟ آج محبت بھی بھول گئے، صرف لفظ ہے ہمارے پاس۔ حقیقت میں محبت ایک ہوس کا نام دے دیے ہمیں۔ بات سمجھ میں؟ ایک ہوس جو نفسانی شہوات، جس کا نام ہم محبت دے دیے۔ لڑکا لڑکی یہ وہ وغیرہ وغیرہ میں وہ اچھا لفظ، بہت بہترین لفظ جس میں بہت کچھ معنی رکھتا ہے، وہ لفظ جسے محبت کہتے ہیں، اسے لے کر جا کر ہم ہوس کے جھولی میں ڈال دیے۔ یہ ہماری جہالت ہے۔ محبت کہتے کسے یہ جاننا ضروری ہے۔ محبت کہتے اسے کہ محبت کرنے والا اپنی پوری زندگی جس سے وہ محبت کرتا ہے محبوب کے تابع کر دے۔ بات سمجھ میں؟ محبوب کے تابع کر دینے کا نام محبت ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور ایمان لا یؤمنون بالغیب، قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان غیب پر لانا۔ اللہ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، جو کچھ بھی ہمارا ایمان ہے سب غیب ہے۔ قیامت غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، سب کچھ غیب ہے۔ وہ غیب پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان، غیب پر۔ یؤمنون بالغیب۔ اب یہ غیب پر ایمان لانے کے لیے محبت کی بہت ضرورت ہے۔ ظاہر چیز کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ بتا کے ہم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ پانی ہے،
یہ ہے. اب دیکھنے والا دیکھ لیا, اسے جو مزہ لینا ہے لے لیا, تو سمجھ گیا تو ہو گیا. نہیں, کہاں. غیب, غیوب پر یقین کامل جسے حق الیقین کہتے ہیں. علم الیقین سے آگے عین الیقین ہے, عین الیقین سے آگے حق الیقین ہے. حق الیقین کے حد میں ایمان کی باتیں اتر جانا. وہ کیسے اترے گی؟ جب تک ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبت ہی تابع کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ تابع کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اور محبت اندیکھے سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور محبت غیر جنس سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ. کسی کو جانوروں سے محبت ہے, کسی کو کتے سے محبت ہے, کسی کو ہے نا اینیملز لور کر کو پورے کتوں کو گلی میں چھوڑ دیے ہیں, جان سے مارو بول کر. بات سمجھ میں؟ یہ سب جو ہے حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے, نہیں ہو سکتی محبت. محبت ہم جنس سے ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جب آپ کو اکیلا جنت الفردوس میں رکھا تو آپ کو ضرورت محبت کی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ساتھی عطا فرما. جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا, وہ کون ہے؟ انسان. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا ایک انسان کو محبت ہوگی تو انسان سے ہوگی, انسان سے ہٹ کر محبت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نورانیت ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشریت سے نواز کر ہمارے درمیان آپ کو مبعوث فرمایا انسان بنا کر. آپ کا انسان ہونا آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے سبحان اللہ. آپ کا انسان ہونا. سبحان بات سمجھ میں؟ کیوں؟ تاکہ انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے اور انسان انسان کی پیروی کر سکتا ہے, کسی غیر کی پیروی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں کی پیروی اگر کرنے دے دیتا تو یہ دین قائم نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ جناتوں کی پیروی کرنے دے دیتا تو یہ دین قائم نہیں رہتا. انسان کو انسان کی پیروی اور انسان کامل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اتارا. کل انسان کے جو کچھ انسان میں رہنا ہے وہ سب کچھ آپ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ انسانیت جو ہے نا, اس کا نام ہے خلق, اور اسے کہتے ہیں اخلاق. سبحان اللہ. اخلاق جس کے پاس ہو وہی حقیقت میں محبوب کبریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. کہہ دو اے حبیب, جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ یہ لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس دعوے کو قائم رکھنا میں پسند کرتا ہوں, کیونکہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے دیوانے ہو چکے ہیں, مگر اس کو قائم رہنے کے لیے کیا کرنا ہے ان کو؟ فَاتَّبِعُونِی. کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. جب وہ آپ کی اتباع کریں گے, وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کریں گے, اپنا اٹھنا, اپنا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہمارا بولنا, ہمارا والدین کے ساتھ کا سلوک, ہمارا بھائی بہنوں کے ساتھ کا سلوک, ہمارا صلہ رحمی, ہمارا پڑوس,
بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا دینی بھائی، یہ سب اخلاق کے دائرے میں ہے، اور یہ سب اتباع رسول ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اطاعت کا ایک لفظ قرآن میں آیا ہے، اتباع کا ایک لفظ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جب ذکر کرتا ہے تو اطاعت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اتباع کا نہیں۔ جب سرکار کا ذکر کرتا ہے تو اطاعت کا بھی کرتا ہے، اتباع کا بھی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، اطاعت ہو سکتی ہے۔ اطاعت حکم کو کہتے ہیں، اتباع چل کر بتانے کو کہتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے، حکم اللہ کرے گا تو حکم پر عمل کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اتباع کرنے لگنا ہے تو جان لینا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا اتباع کرنا ہے تو بہت کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتباع کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ سبحان اور یہ خیال کرنا کہ ہم اگر اتباع رسول کریں گے، ہم اگر اتباع رسول کریں گے، اتباع رسول اگر ہم کریں گے، بات سمجھ میں، تو کیا ہوگا؟ ہماری دنیا چلے جائے گی، ہم فقیر بن جائیں گے، ہم بھکاری بن جائیں گے، ہم یہ بن جائیں گے، ہم وہ بن جائیں گے۔ دیکھو یاراں، کچھ بھی نہیں بنیں گے، جو بننا ہے سو بنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غلط فہمی مسلمان ہٹانا چاہیے کہ اگر میں اتباع رسول کروں تو اتباع رسول میں کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ اتباع رسول کرے تو اتباع رسول میں ان کو کیا ملا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولیں گے کہ فاقہ ملا، بولیں گے بہت غربت رہی، نہیں نا، آخری سلطنت ملی نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ، اس دنیا کی سلطنت ملی نا۔ سبحان اللہ، تو یاد رکھو، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ، اور یہ سلطنت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو بھی ہم طریقے سے حاصل کریں گے تو وہ ہمارے لیے انعام ہے، اگر طریقہ چھوڑ کر حاصل کریں گے تو وہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ سبحان اللہ، کون سی بھی چیز، بات سمجھ میں آئی؟ اس دنیا میں کون سی بھی چیز اگر رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر حاصل کریں گے تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ انعام اللہ بن جائے گی۔ اگر وہ طریقے رسول کو چھوڑ کر حاصل کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ عذاب اللہ بن جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ کچھ کئی لوگ کروڑ پتی بھی ہیں، ہاں ہے، تو کروڑ پتی ہونا گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہونا گناہ کبیرہ ہوتا تو سرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار روک دیتے، بلکہ غنی کا خطاب دیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں؟ غنی کا خطاب دیا۔ تو جب آپ کی بات آ گئی تو آپ کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھو کون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک منگتا آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں، ہے نا، ہاں، اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ عثمان کے پاس جاؤ اور جا کر وہاں میں بولو، وہ عطا کر دیں گے۔ اب وہ نکلے، وہ بھی صحابی تھے، اور وہ نکلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، اور وہ جا رہے ہیں، اور راستے میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کرانے کی دکان میں دیکھ لیا۔ وہاں جھگڑا ہو رہا تھا، کہاں؟ کرانے کی دکان، جھگڑا ہو رہا تھا، اور وہ جھگڑا کیا تھا؟ تھوڑی سی تیل کی مقدار کی کمی کا، ڈنڈی مارنا بولتے اسے، یعنی تول میں کم کر دینا تھوڑا۔ اب تھوڑی سی کمی کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے،
تو آپ نے سوچا کہ کہاں بھیجے میرے نبی، مجھے میں بیٹی کی شادی کرنا ہے، بہت مسئلہ ہے میرا، اور یہاں تو تھوڑے سے تیل پر بحث ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اب ان کے پاس جا کے میں مانگوں تو یہ کیا دیں گے؟ اس سے بہتر بغیر مانگے میں لوٹ جاؤں۔ لوٹ گئے اور حضور کے دربار میں آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے عثمان سے ملا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کیوں نہیں؟ وہ ایسا ہو رہا تھا وقت، بولے وہ آپ جائیے، آپ ملیے۔ پھر آپ نکلے، آئے، آنے کے بعد آپ گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہا کہ میری حالت ایسی ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ تو آپ نے کچھ لا کے تحویل کر دی۔ اب وہ ان کے لیے بس نہیں ہے، اب سیدھا آئے، پھر رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے رہے تو رسول اللہ سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ معاملہ تو ہو گیا نا، اب کیا کہیں گے، خاموش رہے۔ تو رسول نے پوچھا مل گیا آپ کو؟ تب کہے کہ رسول اللہ ہاں ملا، مگر اس سے کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے۔ کہا کہ کیا کہا تم نے جا کے؟ کہا کہ میری حالت بیان کی، اور ارے جاؤ کہو کہ میں بھیجا۔ اب نکلے، پھر دربار حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر کہا کہ اب انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے تو تم کو عطا کر دیا نا، اب کیا؟ تو آپ نے بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ بولنا ہی تھا کہ آپ ذرا رکیے بول کر ہٹا کر تجوری کھول کر لا کے کھڑا دیتے ہیں کہ جتنا تمہیں چاہیے لے جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا تمہیں چاہیے لے جاؤ۔ اب یہ لیے نہیں، بولے کہ اے عثمان مجھے کچھ سوال کرنا ہے آپ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ کرو، کیا سوال کرنا ہے؟ میں پہلی بار جب آیا تھوڑے سے تیل کے لیے آپ ایک کرانے کی دکان میں جھگڑا کر رہے تھے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مسکرانے لگے، بولے کہ جس کی دکان ہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، ایک مومن کو میں کیسے میرے اپنے بھائی کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اگر خاموش ہو جاؤں، اس کی عادت ہو جائے گی ڈنڈی مارنا، ڈنڈی مارنا گناہ ہے، یہ اخلاق سے دور ہے، یہ اسلام کا درس نہیں ہے، یہ رسول پاک کی بات نہیں ہے، یہ رسول پاک کی اتباع نہیں ہے۔ اگر آج ہی رسول پاک کی اتباع چھوڑ دیے تو کل کیا ہوگا؟ تو مجھے اور کل میں آخرت میں اس بھائی کو کس طرح جاتا ہوا جہنم میں دیکھوں گا، اور جاتے ہوئے مولا مجھ سے بھی پوچھے گا کہ تو کیوں خاموش رہا، تو میں دربار رسول اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے اس چھوٹی سی تیل کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ان کی تربیت کی ضرورت تھی، ان کو یہ بتانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسے کہتے ہیں، برکت کس میں آتی ہے، کس میں نہیں آتی ہے۔ تو میں اسی لیے ان سے جھگڑا کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں چل؟ سبحان اللہ۔ فرمائے کہ اللہ کے لیے میں نے پوچھا تو آپ نے کچھ دے کے بھیج دیا۔ بولے اللہ تو رب ہے، اب اللہ کے لیے پوچھنے والا تو در در جا کے پوچھ سکتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے میرے نبی کا نام لیا تو اب تم کہیں جانے والے نہیں، اور نبی نے جب میرے پاس بھیجا تو مجھے اب تمہیں کہیں بھیجنا نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہے میرے تجوری میں یہ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیال رکھنے والے کون تھے؟ اصحاب۔ سبحان اللہ۔ نام تو ہم بہت لے لیتے، صحابہ صحابہ، حضرت فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ لوگ تو صحابہ کا نام بہت لے لیتے، مگر حقیقت میں صحابہ کیا ہیں کسی نے کسی کو نہیں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے صحابہ کہ اپنی چیز کو اپنا نہ سمجھنا، سبحان اللہ۔
یہ ہے حب رسول، سبحان اللہ یہ ہے محبت. اپنی چیز کو، اپنی کمائی کو، اپنی تجارت کو، اپنے مال کو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرا مال نہیں ہے، کیونکہ یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. جس طریقے پر سے میں گزر کر جو کچھ حاصل کیا وہ میرے نبی کا صدقہ ہے. میں تو ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، میرے نبی کا صدقہ ہے. جب نبی کے نام پر آپ نے پوچھا تو تجوری کی پوری نبی کا ہے، تو میں نے لا کے کھڑا دیا کہ لے جا، جو کچھ ہونا تو لے جا. کیا بات ہے. بات سمجھ میں؟ لے جا، جتنا چاہے تیرے لے جا. آپ بہت خوش ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آتی؟ یہ ہے اخلاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ یہ اخلاق، یہ اخلاق آج نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بگڑی ہوئی صورتیں لے کر پھر رہا ہے. نشہ بازی، اللہ حفاظت فرمائے. یہ کیوں؟ وجہ کیا؟ والدین اپنے اولاد پر آج نظر نہیں رکھ رہے ہیں. ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے، میں تربیت کی باتیں کر رہا ہوں. کیونکہ کچھ لوگ بولتے آئے بڑے حضرت بلال کو چلے گئے، ان کو کیا چیز معلوم. ارے میرے نبی کو نہیں معلوم سو میرے نبی کیا فرماتے ہیں وہ نہ صحیح بات ہے، میرے نبی کی بات ہے نا. تو تمہیں اگر خود والدین اپنے بچوں پر نظر رکھتے اور ان کو حب رسول سکھاتے، بات سمجھ میں؟ یہ زمانہ آج نہیں دیکھتے. آج کیا ہے حال بھائی؟ یہ دنیا تو اپنی جگہ چلتے رہے گی. میں تو کہا نا ابھی تھوڑی دیر کہ 1500 سال ہو گیا بولے تو خوشی تو ایک جگہ ہے، خوف بھی ایک جگہ ہے. کیونکہ اس صدی کے بارے میں سرکار نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کتنے وبال ہونے والے ہیں، یہ دجالی زمانہ ہے. تو دیکھیے ذرا سوچئے کہ اس دجالی زمانے میں تو کیسے رہنا ہے. طوفان آ گیا ہے، باڑھ آ گئی ہے، تو کس طرح حفاظت کرنا ہے؟ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے نا، معمولی وقت سے زیادہ ہے نا. اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اپنے گھروں کو بچانا پڑتا ہے، ایکسٹرا دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے نا، کچھ بھی مصیبت آ جائے. بات سمجھ میں؟ تو یہ وقت وہی ہے کہ آج یہ دور دجالی دور ہے. اس دور میں تو ہم کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ، ذکر نبی کرنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد پر نظر رکھنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ ان کی دیکھ بھال کرنا ہوگا، اور ان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے ان کے دل میں رسول کی محبت عطا کرنا. یہ حب رسول ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو صحیح کر دیتی ہے. اور یہ اسلام کی حقیقت ہی کیا ہے؟ دین اور دنیا کو ایک کر دیتی ہے. دین اور دنیا ہمارا الگ الگ نہیں ہے، ہماری دنیا ہی حقیقت میں ہمارا دین ہے، اور ہمارا دین ہی حقیقت میں ہماری دنیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خالی فقط نماز پڑھ لینا بس کامیابی کا دروازہ کھل گیا. نہیں بابا، والدین کے ساتھ کا سلوک کہاں گیا؟ وہ بھی تو حکم ہے نا خدا کا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہاں گیا؟ آج والدین کی حالتیں کیا ہیں؟ پیسے کمانے میں اتنے مست ہوئے ہیں کہ والدین کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہے نا، ماحول تو ہے نا. بس دعائیں کرتے رہے، اور جب اب ہم لوگ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، شکر ادا کرتے رہے. یہ شکر ہی ہے نا، اس پر قائم رکھے گا. اللہ کو اگر بھول جائیں گے نا، ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں؟ تو پوری دنیا ہماری پہلے سے لے کر آخری تک جو بھی دنیا جیسی بھی چلنی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اسی کو اتباع رسول کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اتباع کرے گا رسول کا
وہ کیا مجھ سے محبت کرے، کیونکہ وہ مجھے پایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، میں تو غیوب میں ہوں اس کے لیے، مگر وہ میرے لیے غیوب نہیں ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، وہ میری مخلوق ہے، میں محبت کروں گا اس سے۔ سبحان اللہ یحببکم اللہ، میں محبت کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا جو سرکار کے بتائے ہوئے، میرے نبی کے بتائے ہوئے راہ پر اپنے زندگی کو بسر کرنا شروع کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں؟ اپنے ظاہر کو بھی چینج کرے، اپنے باطن کو بھی چینج کرے۔ سبحان اللہ اور خالی آج یہ بھی حال دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر تو بڑا عجیب نظر آ رہا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ میں خود گھبرا ہو گیا۔ ان کا جو حلیہ مبارک، بے شک مبارک ہی کہوں گا کیونکہ اچھا حلیہ تھا، مگر ان کا جو حلیہ مبارک ہے، وہ حلیہ مبارک ایسا عالم دین مفتی اکرام جب ان کے قریب ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ اکبر تو ظاہر سجا لے ہے، باطن کہاں گیا؟ ظاہر تو سج گیا، باطن کہاں گیا؟ اور باطن نہ افضل، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا باطن صحیح ہو اس کا ایمان قائم رہے گا، سبحان اللہ جس کا باطن صحیح نہیں رہے گا نا، اب وہ کب ایمان اس کا اس کے ہاتھ سے چلے جائے گا نہیں پتا، اللہ کی پناہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں؟ تو اس لفظ محبت کو شہوت سے جوڑ دیے ہیں، اس لفظ محبت کو بیکار معنی لے چکے ہیں، تو یہ نہیں، حقیقت میں لفظ محبت کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تم دیوانے ہو جانا، اس کے لائق اپنی زندگی کو بدلا لینا۔ اور حضور نے کہا کہ میری محبت جو ہے وہی سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ تمہارے والدین سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے، تمام یعنی پورے عالم سے زیادہ میری محبت کوئی اگر دل میں اتار لے، وہ میری اتباع کرنے میں اسے آسانی ہو جائے گی۔ جب وہ میری اتباع کرے گا اسے ہر لمحہ اس عالم میں آسانیاں ملیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب دین حاصل آ جائے، دین پر عمل کریں گے تو دشواری ہو جائے گی، دنیا چلے جائے گی۔ بابا کبھی یاد رکھو، سرکار نے کمانے کو منع نہیں کیا، سرکار نے حلال کمانے کا حکم دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حلال کمائی کا حکم دیا، اور حلال کمائی انسانیت کی نشانی ہے۔ جو کچھ ہمارے اسلام میں حلال و حرام ہے اس کو آپ غور کریں، فکر کریں۔ ہمارا یہی تو بڑی پریشانی ہے کہ ہم سنتے ہیں، یہاں سے نیچے اترنے تک بھول جاتے ہیں۔ نہیں، اس لیے میں کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ وعظ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی مسجد نہیں ہے جو وعظ کرے نکل جائے، نہیں، یہ تربیت کی جگہ ہے، یہ خانقاہی نظام کی جگہ ہے۔ یہاں تربیت ہوگی، یہاں جو بھی بات بولی جائے گی اللہ کے لیے اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں؟ تو اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یاد رکھو کہ حضور کی اتباع سب سے بڑی میلاد ہے، سب سے بڑی میلاد منانا ہے۔ ارے بھائی، آپ 12ویں ربیع الاول تک انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر لمحہ میلاد ہے، ہر دن میلاد ہے۔ سرکار کی یاد حقیقت میں کیا ہے؟ میلاد ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کو یاد کرنا۔ مجلس میلاد جو مناتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی باتیں کہنا، حضور کو یاد کرنا۔ ارے ہر وقت یاد رکھنا، ہر وقت میلاد، ہر لمحہ میلاد مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ بات سمجھ میں؟ یہ جو 12ویں کا جو میلاد ہے یہ الحمدللہ اجماع کر کے بولنے کے لیے ہے، تربیت کو
کامن کرنے کے لیے، بات سمجھ میں آئی؟ مگر ہر تربیت یافتہ محمد الرسول اللہ کی محبت اپنے دل میں اتار لے اور اتباع رسول پر آ جائے، اپنے چہرے مبارک کو برابر کر لے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو، جس کے چہرے میں سنت کا ظہور نہیں ہے، قبر میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے چہرے میں سنت نہیں ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں میرے طریقے کو چڑھتا تھا، اب میں اس سے کیوں ملوں؟ نظر پھیر لیں گے تو جہنم ہی جہنم ہے، یاد رکھو، سرکار کا نظر پھیر لینا جہنم ہے، سرکار کا نظر ڈال دینا جنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ سرکار کا مل لینا کیا ہے؟ یہ جنت ہے، سرکار کا دور ہو جانا یہ حقیقت میں جہنم ہے، بات سمجھ میں؟ تو اپنے ظاہر کو بھی سجائیے اور اپنے باطن کو بھی سجائیے، سمجھ بوجھ کر سجائیے، بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہ دنیاوی علوم سیکھنا نہیں ہے، مدرسے کا علوم ہی فقط پڑھنا ہے اگر دیندار بننا ہے، نہیں یار، یہ جو علوم دنیاوی علوم ملا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس سے ملا ہے؟ یہ جو کچھ سائنس ہے یہ کس سے ملا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جیوگرفی ہے یہ کس سے ملا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ کس سے ملا ہے؟ یہ جو لا ہے یہ کس سے ملا ہے؟ یہ سب کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ خاتم النبیین ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ آپ پر دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، سرکار کی اس عالم میں آنے سے آگے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اور کتنا زمانہ کسی کو حساب ہی نہیں، کوئی کہتے 5,000 سال، کوئی کہتے 3,000 سال، کوئی کہتے اس سے آگے، بات سمجھ میں؟ تو ذرا مجھے بتائیے کہ حضور کے زمانے میں سائیکل تھی؟ سائیکل تھی؟ نہیں تھی۔ سائیکل کب آئی؟ حضور کے آنے کے بعد۔ سبحان اللہ. تو سائیکل کا علم حضور کے آنے کے بعد، یعنی حضور سے علم ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو کاروں میں ہم پھر رہے ہیں یہ کیا حضور کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اتنے انبیاء آئے اور اتنا زمانہ گزرا، دنیا ترقی ہوئی ترقی؟ نہیں ہوئی۔ کب ہوئی ترقی؟ جب حضور آئے وہاں سے دنیا ترقی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب، آپ کا ہر آنے والا لمحہ جانے والے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو معلوم ہوا پوری ترقی، پورا علم، سائنس کا علم، میتھمیٹکس کا علم کس نے عطا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ صحابہ کو پوچھو جس نے حضور سے یہ علم حاصل کیا، وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ کنگڈمز چل رہے تھے، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، کنگڈم نہیں تھا، بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ نام تھا کنگڈم کا، ڈکٹیٹرشپ تھی۔ لفظ جب بدلتا ہے معنی بھی بدلتا ہے۔ آج ہم سمجھ رہے کہ خلافت اور ڈیموکریسی ایک ہے، نہیں، خلافت اپنی جگہ الگ ہے، ڈیموکریسی اپنی جگہ الگ ہے، کنگڈم اور ڈکٹیٹرشپ ایک ہی ہے، نہیں، کنگڈم اپنی جگہ الگ ہے، ڈکٹیٹرشپ اپنی جگہ الگ ہے۔ انشاءاللہ اگر مجھ سے ملتے رہیں گے اور علم حاصل کرنا چاہتے رہیں گے تو ہم سب کچھ بتاتے جائیں گے، جو کچھ ہم کو ملا صدقہ میرے نبی کے در سے میں عطا کر سکتا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ ہر چیز، ہر لفظ جب بدلتا ہے اس کی ایک حقیقی معنی میں تبدیلی آتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو خلافت اور ڈیموکریسی ایک نہیں، سرکار نے خلافت چنا،
डेमोक्रेसी नहीं चुनी, सरकार ने किंगडम नहीं चुना, सरकार ने डिक्टेटरशिप नहीं चुनी। बात समझ में आई? और आज दुनिया जो कुछ मुसीबत में पड़ी है वो किंगडम की वजह से, वो डिक्टेटरशिप की वजह से, वो डेमोक्रेसी की वजह से। खिलाफत में क्या था? आराम ही आराम था। खिलाफत में क्या था? बिल्कुल हर एक के पास अमन था। खिलाफत क्या था? अमन का गहवारा, क्योंकि हमारा दीन ही क्या? इस्लाम। इस्लाम कहते ही किसे? अमन को। बात समझ में आई? यानी अल्लाह ताला ये नहीं पसंद फरमाता कि मैं पैदा करूं मखलूक को और वो मखलूक परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारे, मुसीबतों में अपनी जिंदगी गुजारे। नहीं चाहता अल्लाह ताला। कैसे चाहेगा? सोचिए, तुम जब किसी चीज को पसंद करके तुम जो चीज बनाते हो उसे क्या मुश्किल में डाल देंगे? बोलिए, हम अपने औलाद को मुश्किल में देखना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं पसंद करेंगे। तो अल्लाह ताला जब हमें अपना मखलूक बनाया, क्या वो हमें मुसीबत में डालना पसंद कर देगा? मुसीबत आती है हमारे अपनी वजह से। बात समझ में आती? मुसीबत आती है हमारे अपनी वजह से, और राहती आती है इत्तबाए रसूल की वजह से। तो इत्तबाए रसूल में बहुत वास्ट क्या है? इल्म है, नॉलेज है। उसे हासिल करो और उसे 24 घंटे देने की जरूरत नहीं, 1 घंटा या 2 घंटा भी अगर किसी अच्छे इंसान से, किसी सही इंसान से अपनी वाबस्तगी कर लेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कुनू मास सादिकीन। अरे सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो ताकि तुम्हारा ईमान सही हो जाए, तुम्हारा तकवा सही हो जाए। तो ये है बहुत बड़ी चीज। बात समझ में आई? मैं तो आयत कुछ और पढ़ी और उसी के ज़िम्न में बातें मैंने की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये दरूद पाक है। इसका हुक्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। दरूद पढ़ने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। और याद रखें, अल्लाह अपने साथ जोड़ता है बंदे को, अपने साथ जोड़ता है। तो वो जोड़ने का तरीका अल्लाह ने दरूद कहा। सुभान अल्लाह। दरूद क्या फरमाता है अल्लाह ताला? पहले अल्लाह अपनी बात कर रहा है, बेशक मैं यानी अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं नबी पर। अब ए ईमान वालो, तुम भी इसमें जुड़ जाओ। अल्लाहु अकबर। जुड़ जाओ। क्या कर रहे हो? दरूद भेजो अपने नबी पर। अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि ए मोमिनो, अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमान भी नहीं कह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? यहाँ तो अल्लाह ताला इंसान नहीं कह रहा, यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मोमिन। मोमिन मोहब्बत करने वाला। तो मालूम हुआ जो दरूद पढ़ता है वो हकीकत में रसूल की मोहब्बत में है, वही दरूद पढ़ सकता है। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो ये मालूम होता है कि हमारे अंदर इश्क़ रसूल है, हुब्बे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में? तो अल्लाह ताला हमको खुद दावत दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो याद रखो उस पर अमल करना इबादत होती है। बात समझ में? अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करना इबादत है।
بات سمجھ میں آئی؟ اب اللہ اور رسول کے احکام پر، اب یہاں کس نے حکم دے رہا ہے نبی پر درود بھیجنے کے لیے؟ اللہ تعالی۔ اب درود کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گئی نا؟ سبحان اللہ ہاں، کیونکہ مختصر کر رہا ہوں میں، عبادت بہت وقت لے لیا، کیا ہو گئی؟ عبادت ہو گئی نا؟ جی جی اب درود کا پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ درود کا پڑھنا اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ اگر کوئی درود سے پرہیز کرتا ہے، چڑھتا ہے، تو اللہ سے چڑھتا ہے وہ، ہم کو کیا فکر ہے؟ اللہ سے چڑھتا ہے وہ، اللہ ہے وہ بندہ ہے، معاملہ اس کا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے۔ سبحان اللہ اچھا، نماز کس کا حکم ہے؟ اقیم الصلاۃ، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اب نماز پڑھنا عبادت ہوئی۔ وَأَتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ یعنی جو کچھ بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گئی نا؟ اور یاد رکھو، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہماری عبادتیں اللہ کے در پہ قبول ہو گئی ہیں۔ ہوتا ہے یقین؟ سبحان اللہ ہوتا ہے یقین؟ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ جو بھی عبادتیں کریں آپ، مگر یقین ذرا اٹک کر ہے۔ ہاں، اللہ سے امید ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے ہمیں امید تو بے شک اللہ نے ہمارے اعمال کو جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، وہ اپنے رحم و کرم اور فضل و کرم سے قبول کر لے گا اور ہمیں کامیاب کر دے گا۔ امید ہے، امید رکھنا، امید چھوڑ دیں گے تو بھی کفر ہے۔ امید ہے، یقین ہے کیا؟ یقین نہیں، مگر درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے پر یقین ہے کہ وہ قبول ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا؟ جو بھی درود پڑھے گا، درود اللہ کے در پر قبول۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگو پہلے درود، آخر میں درود، تاکہ تحفہ بن کے اللہ کے در پر جائے تو پہلے درود اور آخر درود دونوں کو لیتے ہوئے بیچ کا مسئلہ بھی تو اس کے ہاتھ چلے جائے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، جو بھی عبادتیں کرتے ہو پہلے درود، پھر عبادتوں کے ختم کے بعد درود، تو یاد رکھو وہ عبادت قبول ہو جائے گی، ہے نا؟ بزرگان دین نے فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو درود کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی اللہ کے دربار سے، کبھی وہ عبادت اللہ کے دربار سے رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے نا؟ قبول ہی قبول، درود قبول ہی قبول۔ تو ایسا کیا راز ہے درود میں جو قبول ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ ہاں؟ تو راز کیا ہے یہ سنیے کہ اب آیت پڑھنے والے نے پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم کو درود بھیجو اپنے نبی پر، مگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے نبی پر درود بھیجنے کے، مولا وہ تیرا نبی ہے، تیرا محبوب ہے، تو ہی بھیج دے اس پر درود، سبحان اللہ ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو بھیج دے محمد پر درود صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل سیدنا محمد، محمد کے آل پر تو بھیج دے، میں قابل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ یہ ایک عبادت ہی ایسی ہے جس میں انا چلے جاتی ہے، میں پن ختم ہو جاتا ہے، یہاں میں پن کٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، کیونکہ خدا کہیں نماز پڑھتا نہیں ہے اور خدا پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ خدا ہے،
बात समझ में आई? खुदा रोजा नहीं रखता, हुक्म करता है। खुदा ज़कात नहीं देता, हुक्म करता है। बात समझ में आई? ये एक दरूद ही ऐसी चीज है तो खुदा पहले कह देता कि मैं भेजता हूं नबी पर दरूद और मेरे फरिश्ते भेज रहे, तुम भी ज्वाइन कर लो इस दरूद भेजने पर। तो हम फौरन कहते हैं कि ऐ अल्लाह हम इस काबिल नहीं है, यहाँ मैंपन मरती है, यहाँ अना मरता है, यहाँ तकब्बुर खत्म हो जाता है। शैतान इसी तकब्बुर की वजह से वो अजाजील ने, इब्लीस ने शैतान बना, तो इसी तकब्बुर की वजह से बना कि मैं जो इबादतें कर रहा हूं इससे बढ़कर आदम कौन सा कर सकता है इबादत, ये तो अभी पैदा हुआ है, मैं इसका सजदा कैसे करूं। अरे हुक्म किसका था? हुक्म को नहीं देखा तो मतलब ये निकला कि पहचाना नहीं खुदा को। बगैर पहचाने हुए जो इबादत करता है उसमें मैं और तकब्बुर आ जाती है, और जो पहचान लेता है खुदा को वो कहता है कि अरे हर तजल्ली तेरी ही तो है, तेरे ही कुव्वत से मुझे नमाज पढ़ा हूँ, तेरे ही हौल कुव्वत से, न मेरा इरादा मेरा, न कुव्वत मेरी, न हयात मेरी, न इल्म मेरा, न इरादा मेरा, न कुव्वत मेरी, न समात मेरी, न बसारत मेरी, न कलाम मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझसे लेके तुझी को, तुझसे लेके तुझी तेरा नाम लेना। हकीकत में वो मैंने नहीं लिया, तू बुलवा लिया। ये मसला पैदा होना, ये है इत्तबाए रसूल, ये है रसूल अल्लाह का तरीका, ये है अखलाक रसूल। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप तो खुल्क अजीम पर फायज है, आप तो इबादत करते हैं तो भी ये समझते नहीं हैं कि मैंने की, आप तो वो भी मेरे ही तरफ लौटा देते हैं। तो मैं आपकी उम्मत को बख्शने के लिए एक ऐसी चीज अता कर दूं जिसमें मैं ना हो, मैं से खाली हो जाए, उस एक की वजह से मैं आपकी उम्मत को जन्नत में भेज दूंगा। वो क्या है? दरूद पाक है, जिसमें मैं नहीं है, जिसमें तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू की बात है। मौला में मुझ में कहाँ है काबिल, तेरा महबूब है, तू दरूद भेजता। दरूद की हकीकत से भी मुझे वाकिफ ही नहीं हूँ कि दरूद कहते किसे, वो भी मुझे मालूम नहीं। तू भेज बोले तो क्या भेजूं। और ये दरूद बहुत अफजल चीज है। और याद रखिए, ये जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं तो दरूद कसरत से पढ़ा करो। और दरूद क्या करता है? हुब्बे रसूल पैदा करता है। जब हुब्बे रसूल दिल में पैदा होते ही इत्तबाए रसूल तुम्हारे लिए, हमारे लिए आसान हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे किरदार को। और मैं अब एक रिक्वेस्ट यहाँ करूंगा कि हर जगह ये मामला है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये जो है ना बहुत डेंजरस चीज है, ये रहना भी जरूरत है, ये नहीं रहना तो नहीं हो सकता है, ऐसा हाल हो गया है। और ये दज्जाली चीज है। आज इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा है, आज इंसान मिशनरी से मोहब्बत करता है। एक जमाना हमारा जो था, हम है ना ऐसे ही वक्त आ जाते थे, कहाँ वक्त गुजारते थे ना, अड्डा बोलते, तख्ता बोलते हैं, बोलते ना, हाँ, वक्त गुजारने दोस्तों के साथ मिल जाते थे। तो दोस्तों के साथ जब मिलते थे, एक दूसरे आपस में कुछ भी बातें कर लेते थे, उन्हें कुछ बोलता था, इन्हें कुछ बोलता था, इन्हें कुछ बोलता था। हमारा घर जो है वो घर के नीचे आज तक भी वो चलता है, वो अड्डा, आके जमा हो जाते पूरे लड़के, ओ एक दूसरे बातें करना, ये करना, वो करना। मगर मैं आज देख रहा हूँ वही जगह में आते हैं, बैठते हैं, एक आवाज नहीं। मैंने सोचा कि भाई हमारे जमाने में तो यहाँ चीखों पुकार होते थे, लोग बेजार होते थे, बड़े लोग गालियां देते थे, अरे वो घर को बोलते थे। आज कुछ भी नहीं है ना, कहा नहीं क्या देखे तो बाकायदा एक इधर को बैठा रहता, एक इधर बैठा रहता, एक उधर बैठा रहता, एक सामने बैठा रहता, एक सब कहाँ ही मशगूल है
کوئی کسی سے بات نہیں کر لیتا, اور جاتے جاتے بچے میں جاتا ہوں, بچے دیکھتا بھی نہیں, جا بچے. ذرا سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. محبت ہے نا, یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے. یہ اگر ختم ہو جائے گی نا, آپ نبی سے کیا محبت کریں گے؟ بات سمجھ میں؟ آج ہم ایک انسان سے ایک انسان محبت نہیں کر رہے ہیں, تو اتباع رسول ہوگا کیا؟ اتباع رسول کی حقیقت کیا ہے؟ ایک انسان کی مدد کرے. یہاں تک یاد رکھو کو کافر اور مشرک کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر اس کے ساتھ خالی جھگڑے کا سلوک کریں گے تو حضور اگر ایسا کرتے, کون مسلمان ہوتا بتائیے؟ کون ہوتا بتائیے مجھے, بولیے. اگر صحابہ ایسا کرتے تو کون مسلمان ہوتا؟ جو بھی مسلمان ہوئے حضور کے زمانے میں, وہ تھے کیا پہلے؟ وہ تو گمراہ تھے نا, اپنی اپنی جگہ ہے نا. حقیقت نا یہ سرکار آ کر سب کو حق کی طرف دعوت دی اور حق کی طرف آئے نا. پورے تو مشرکین مکہ کہا جاتا نا, 360 بت رکھا گیا تھا نا, ہے نا. تو اگر سختی سے پیش آتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا, کوئی ملتا ہے, کوئی قبول اسلام کرتا نہیں. تو معلوم ہوا لکم دینکم ولی دین کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے, اشداء علی الکفار کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے. وقت پر کام کرنا یہ عقل مندی ہے, اور عقل مندی یہی ہے کہ وقت پر چپکے ایک اٹھائے کونتی رارے تکبیر سب جا کو گر کو اندر جا کو پکڑ لے کو پولیس لے جا کو اندر ڈکل کو پورا چنیا کرل کو, اس کے بعد اماں بھی بابا بھی ادھر ادھر پھیل کو, بچہ کہاں چلے گا 4 دن 4 بمڑی, اس کے بعد ٹھنڈے, کوئی کسی کو پوچھتا نہیں, آج بھی اندر ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے بابا, کامیابی وہ ہے جڑ سے اکھاڑنا. جہاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا کیا؟ پہلی جہاد 313, یاد ہے نا سب کو؟ وہ تو اچھا معلوم ہوگا. 313, یہ 900 چلر 950 بھاگ گئے نا پورے. وہ طاقت پیدا کرو, اور وہ اقتدار میں کسی ایک کو لاؤ. ہمارے پاس تو نہیں نا, انہیں وہابی, انہیں سنی, انہیں مشرقی, انہیں مغربی, انہیں ٹیمل, انہیں تیلگو, انہیں اردو, انہیں فلاں. اللہ سرکار سب کو ایک بنا کو اسلام میں لا کو جوڑے نا. میری امت ایک دوسرے کا بھائی بولے نا, وہ بھول گئے نا. اب خالی یہی جھگڑے, ارے بھائی جھگڑے نہیں کرنا ہے, سکون سے کام کرو, حب نبی کو پھیلاؤ. جس کے دل میں حب نبی نہیں ہے اس کے دل میں حب نبی پہنچ جاتا ہے. علم پھیلاؤ, علم سکھاؤ. جہالت ہی تو یہ بربادی لاتی ہے. اور سمجھو کہ منافق کون ہے. آج بھی ہیں منافق. حضور کے زمانے میں تو حضور تھے, آیا کر دیے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں. آج ہم نہیں بول سکتے مگر سمجھ تو سکتے ہیں نا. بات سمجھ میں کہ کون ہے جو حسین صورت لے کے آ کے ہم کو غارت کر رہا ہے, کون ہے, یہ سب سمجھ سکتے ہیں. حب رسول سب کچھ سمجھا سکتی ہے, اتباع رسول سب کچھ سمجھا سکتی ہے. اور احادیث نبوی جتنا تم سنے ہیں یارو, وہ خطرہ ہے, خطرہ ہے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ فارغ التحصیل بولتے. ہمارے جیسا کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی نماز پڑھ کے ہم اتنا ڈکار دے کے نکلتے ہیں, سب کچھ معلوم ہے مجھے. نہیں بابا, ذرا گھر میں اپنی حالت دیکھو, پہلے گھر دیکھو, گھر سے شروع کرو. حضور نے کہاں سے شروع کیا؟ گھر سے شروع کیا. جب وحی اتری نازل ہوئی تو پہلے کس کو کہا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا کہ دیکھو میری حالت آج یہ ہوئی اور یہ حال ہوا,
تو آپ سمجھ گئیں اور آپ اپنے چچا کے پاس لے گئیں جو اس زمانے میں وہ جو علم کے بہت تھے. گئے تو دیکھ کر کہہ دیے کہ یہ تو نبوت کی نشانی ہے، یہ نبی ہے. تو اسی وقت گھر والے پہلے اسلام قبول کر لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو گھر کو دیکھو، اور گھر میں اگر والدین ہیں، اس سے بڑی قسمت والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تحویل کر دیا ہے. ان کی خدمت دین و دنیا تمہارے گود میں، سبحان اللہ. ان کی خدمت. بات سمجھ میں آئی؟ تو والدین کی خدمت کرنا اور اپنے بیویوں کے ساتھ اگر شادی شدہ ہیں تو اچھا سلوک کرنا، پھر بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب کچھ ہے نا اتباع رسول ہے، اور یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہوں تو صرف عبادت کے لیے. تو معلوم ہوا ہماری حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور وہ اس میں سے کمائی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بھی عبادت ہے. اسلام کی کو بلند لانے کے لیے اجماع کرانا یہ بھی عبادت ہے. اور اپنے والدین کو خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے. اپنے بھائی بہن کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر ان کی حیثیت سے مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے. حلال روزی کھانا یہ بھی عبادت ہے. حلال روزی کھانے کے لیے جو سکون ملنا ہے جسم کو، سونا، یہ بھی عبادت ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو حضور کے طریقے پر جو کچھ کریں گے وہ سب عبادت ہے. چھوٹی سی بات بول کر میں ختم کرتا ہوں کہ وضو اور منہ کا دھونا دونوں ایک ہے نا. منہ دھوتے بولتے نا فیس واش، ہاں وضو دونوں ایک ہے نا. وضو اور فیس واش میں کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ سبحان. فیس واش میں کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے. وضو میں کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ کا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کام ایک ہی ہے. صبح کو اٹھنا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ برش کرنا، انسان کی فطرت ہے کہ چہرہ دھونا، ہے نا انسان کی فطرت ہے. تو وہی فطرت رسول کے طریقے پر اگر کر لیں گے اسے کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں. اب جب وضو عبادت ہے کہ نہیں ہے نا. غسل پانی نہانا ضرورت ہے نا انسان کی، اسے رسول کے طریقے پر کر لیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے غسل. اور وہ عبادت ہے نہیں ہے. تو جب تمہارا چہرہ دھونا عبادت بن سکتا ہے رسول کے طریقے پر، تمہارا نہانا رسول کی عبادت بنتی ہے، رسول کے طریقے پر اللہ کی عبادت بنتی ہے، تو تمہارا ہر کام رسول کے طریقے پر گزارو اور وہ سب کچھ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ نبی کی پوری زندگی پوری کائنات کے انسانوں کی زندگی سے کہیں نہ کہیں ٹچ ہوتے رہتی ہے. کوئی یتیم ہے حضور کی زندگی سے ٹچ ہو جاتا ہے. اے یتیم مت گھبرا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ کی. بات سمجھ میں؟ کوئی ماں کو کھو دیا ہے بچپن میں، یہ بھی رسول کی زندگی سے ہو جاتا ہے. کوئی شفقت سے ہاتھ کسی کے سر پہ رکھ دیا ہے، حضرت علی پہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کی پوری دیکھ بھال سرکار نے اپنے ذمے کرم میں لے لی. بات سمجھ میں؟ ذمے میں لے لی. تو کسی کی ذمے میں لے لینا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سنت ہوتی ہے. یہ سب اسلام ہے. تو رسول کو ہر اینگل سے اگر زندگی کے پوری زندگی انسان کی اگر چیک کریں گے تو رسول کی 60 پر 3 سال کی زندگی کے اندر داخل ہے. وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ
سرکار سے محبت کرتے رہیں. اور آپ لوگ حضور کی محبت کا یہ ہے خالی نعرے مارنا، جوش کر لینا، پھولاں اڑا لینا، جذبہ کر لینا، ذرا وقت میں ٹھنڈے ہو کو پڑھ کو سو جانا نہیں ہے، بلکہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے. آپ رات جاگنے کی طاقت رکھتے ہیں. کب طاقت رکھتے ہیں؟ صبح اٹھنا ہے. فجر نہیں اٹھ سکتے، رات مت جگو. فجر میں اٹھنے کی طاقت ہے، رات جاگا کرو، کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نشہ وغیرہ کے مسائل بہت کچھ چل رہے ہیں، ہماری جگہ بھی بہت کچھ چل رہے ہیں. ہر جگہ ایسا پھیلتے جا رہا ہے جس میں ہمارے بچے بہت اٹک رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ذرا بڑے اپنا دھیان دیں اپنے بچوں کی طرف، اور ان کو صحیح راستہ بتائیں، اور ان کے دل میں ذکر رسول اللہ، ذکر خدا کو بٹھائیں، تاکہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.